السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2 اور پارہ نمبر 2 اور آیت 160 سے لے کر 163 تک، یعنی 160 سے لے کر 163 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور کومنٹ کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کی گھنٹی جو ہے اس کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ إِلَّا الَّذِينَ، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے دال کے نیچے، تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لذی تابو، الف مدہ اور واو مدہ۔ واصلحو، صاد کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ لحو، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ۔ وبینوا، یہاں بھی واو مدہ۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، مد متصل ہے، کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اور اس کو مد واجب کہتے ہیں۔ اس میں توسط یعنی 2 سے 2.5 الف اور طول 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اتو و مدہ علیہم یالین، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اصل وَأَنَا ہے وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس کو وَأَنَا کو التواب کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ الف جو ہے حذف ہو جائے گی، یعنی گر جائے گی۔ وَأَنَا التَّوَّابُ، الف مدہ، الرحیم، رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے۔ رحیم یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے۔ 2 الف، 1 الف اور 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله إن الذين نون مشدد ہے غنہ ہوگا الذین یا مدہ ہے کفروا واو مدہ ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اور را کے اوپر پیش ہے تو را کو پور پڑھیں گے وما الف مدہ تو واو مدہ وہم کفار اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے اظہار حلقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے تو یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے اولئک علیہم لعنت اللہ اور یہاں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے علیہم یالین یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوتا ہے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لعنت اللہ اللہ کے نام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا والملائکہ مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں مد متصل ہوگا والناس اجمعین نون مشدد ہے غنہ ہوگا اور الف مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اج جیم پر قلقلہ عین یا مدہ ہے یا سکن سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد ہم نون پر جزم لے کر آ رہے ہیں یعنی عارضی طور پر اصلاً یہ نون کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے یہ نون کے اوپر زبر ہے اور وقف کی صورت میں ہم اس کے اوپر جزم لے کر آئے تو یہ مد عارض وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون خوا کو پور پڑھیں گے کیوں حروف مستعلیہ میں سے لیدین یا مدہ ہے فی ہا فی یا مدہ اور ہا الف مدہ لا الف مدہ یخفف عنہم العذاب اظہار حلقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے عذاب ولا هم ينظرون اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی یوں اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے وا ہے تو ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے اور وا کو پور پڑھیں گے کیوں وا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ اور را کے اوپر پیش ہے تو را کو پور پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہ مد عارض وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد وإله کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے حکم الہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی الہ واحد الہ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے واحد اور اگر ملائیں گے تو یہاں اظہار ادغام میں تام ہوگا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ تنوین کے بعد ادغام تام کے 2 حرفوں میں سے لام آ جائے گی تو یہاں ادغام تو ہوگا لیکن جب ادغام کریں گے اس کے اوپر تشدید بھی لائیں گے ٹھیک ہے لا الہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا الہ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے الا
هو الرحمن، اور رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. الرحیم، یہاں بھی رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے، اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. چلیے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ.